شہباز زمن گئی شہباز زمن، شہباز زمن گئی شہباز زمن، کشور شریعت کے شہنشاہ، ملک طریقت کے بادشاہ، گروہ علماء حق کے تاجدار، جماعت اولیاء اللہ کے امیر، 11ویں صدی ہجری کے مجدد، رشد و ہدایت کے آفتاب، سلوک و تصوف کے ماہتاب، گلے گلستان مصطفائی، بلبل بوستان مرتضائی، بہار باغ زہرا، یادگار خون شہید کربلا، سلطان العارفین، برہان العاشقین، قدوۃ المحققین، حضرت مختوم شہباز محمد قدس سرہ کی ذات محتاج تعارف نہیں، آپ کی ایسی منفرد المثال شخصیت ہے جس پر علوم و عرفان، تقوی و طہارت، ولایت و بزرگی، شہنشاہی و فقیری، درسگاہ و خانقاہ سب کو ناز ہے۔ آپ کی علمی جلالت کا سکہ علماء اسلام کے دلوں پر نقش دوام بن کر آج تک چمک رہا ہے۔ آپ کی ذات سر چشمہ ولایت و کرامت اور دریائے فیض و رحمت ہے۔ دنیا آج بھی آپ کی پیروی کے ذریعے فیض یاب ہو رہی ہے۔ حضرات، آئیے ہم پہلے مخدوم شہباز محمد قدس سرہ کے خاندانی حالات کا اختصار کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں۔ مخدوم شہباز محمد قدس سرہ کا خاندان بخارا شریف کے ایک مشہور قصبہ جروحہ میں آباد تھا۔ یہ سادات حسینی کا پاکیزہ گھرانہ تھا۔ اسی خاندان کے ایک عظیم المرتبت بزرگ حضرت الحاج سید خیر الدین بخاری قدس سرہ نے حکومت وقت کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر تقریباً 927 ہجری میں بخارا کو خیر آباد کہہ کر مکہ معظمہ میں سکونت پذیر ہو گئے۔ حضرت سید خیر الدین بخاری قدس سرہ حضرت سید جلال الدین بخاری قدس سرہ کی نسل سے ہیں۔ حضرت سید خیر الدین بخاری قدس سرہ زبردست عالم و فقیر اور یکتائے زمانہ مبلغ اسلام تھے۔ علوم تفسیر پر کامل مہارت رکھتے تھے۔ عقائد جبریہ و قدریہ کی زبردست ترویج فرمایا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ علوم روحانی سے بھی مالا مال تھے۔ حضرت سید خیر الدین بخاری قدس سرہ بخارا شریف سے ہجرت فرما کر مکہ معظمہ میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ مقیم ہو گئے۔ حضرت سید خیر الدین بخاری قدس سرہ نے جب آخری مرتبہ حج ادا فرمایا تو آپ کے ہمراہ آپ کی بڑے صاحبزادے رأس الفقہا حضرت سید محمد خطاب علیہ الرحمہ نے بھی حج بیت اللہ ادا فرمایا۔ اس کے بعد جب روضہ اقدس پر پہنچ کر سلام محبت پیش فرمایا تو جواب میں وعلیک السلام یا ولدی یا قرۃ عینی، اے میرے بیٹے آنکھوں کی ٹھنڈک تم پر بھی سلامتی ہو، یہ آواز گنبد خضرا سے آئی۔ پھر بارگاہ رسالت سے یہ بشارت ملی کہ تمہارے بیٹے سید محمد خطاب کی صلب میں ایک نور امانت ہے، وہ میری شریعت کا امین، ملک طریقت کا سلطان اور ملت حنیف کا امام ہے۔ وہ جب ظاہر ہو اس کا نام شہباز محمد رکھنا۔ خیر الدین اپنے بیٹے کو ہندوستان کی جانب سفر کی اجازت دے دو۔ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد حضرت خیر الدین قدس سرہ کا مکہ معظمہ میں وصال ہو گیا اور آپ وہیں جبل ابو قبیس کے دامن میں دفن ہوئے۔ حضرت سید محمد خطاب علیہ الرحمہ نے اپنے والد حضرت سید خیر الدین بخاری علیہ الرحمہ سے تمام علوم و فنون کی تکمیل و تحصیل فرمائی اور 13 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم متداولہ میں دسترس حاصل کر لی۔ حضرت سید محمد خطاب علیہ الرحمہ 7 سال تک حرم شریف میں درس قرآن و حدیث دیتے رہے۔ خلاصۃ العلوم، امام الحدیث، کوكب الہدایہ، سید الصادقین آپ کے القاب و خطاب ہیں۔ حضرت سید محمد خطاب علیہ الرحمہ نے بشارت نبوی کے تحت ہندوستان کی جانب کا سفر فرمایا۔ ہندوستان آنے کے بعد آپ نے پہلے کچھ دنوں تک بنارس میں قیام فرمایا، جہاں پہلے ہی اشراف عرب آباد ہو چکے تھے۔ پھر آپ صوبہ بہار کے مشہور شہر گیا کے ایک چھوٹے سے قصبے اساس دیورا میں مستقل سکونت پذیر ہو گئے، جہاں سادات عباسیہ کا خاندان پہلے ہی آباد ہو چکا تھا اور عہد قضاء کی ذمہ داری اسی کے سپرد تھی۔ ولادت سلطان العارفین
سلطان العارفین مخدوم شہباز محمد قدس سرہ کی پیدائش بہار کے مشہور شہر گیا کے قصبہ اساس دیورا میں 956 ہجری کو ہوئی۔ یہ زمانہ سوری خاندان کے آخری تاجدار سلیم شاہ سوری ابن شیر شاہ سوری کا تھا۔ بشارت نبوی کے تحت آپ کا نام شہباز محمد رکھا گیا۔ حضرت مخدوم شہباز محمد نہایت وجیح و شکیل، خوبصورت، پیکر نور و ندرت تھے۔ نسل کی شرافت، نسب کی بزرگی، خاندانی وقار چہرے ہی سے آیا تھا۔ خاندانی دستور کے مطابق جب آپ کی عمر شریف 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہوئی تھی تو آپ کی تقریب بسم اللہ خوانی شان و شوکت کے ساتھ منعقد کی گئی۔ 6 سال کی عمر سے آپ نے باضابطہ مکتب جانا شروع کر دیا۔ آپ دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے، اکثر گمسم رہا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ کسی فکر میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ایک دن آپ درس میں شریک تھے مگر خاموش، کسی سوچ میں گم، آسمان کی طرف مسلسل تکے جا رہے تھے۔ استاذ کی نظر آپ پر پڑی تو تأدیباً کہنے لگے، شہباز محمد، یہ کیا تم پڑھنے آئے ہو یا سورت سے آنکھ مچولی کرنے؟ اچھے بچے کیا ایسا ہی کیا کرتے ہیں؟ آپ نے سکوت توڑا اور بولا، اچھے بچے کیا کرتے ہیں؟ استاذ نے کہا، اچھے بچے ہمیشہ اپنی نگاہ اپنے سبق پر رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں وہی تو کر رہا ہوں۔ یہ اور بات ہے، جس کا سبق جہاں لکھا ہے وہاں دیکھ رہا ہے۔ استاذ نے آپ کی باتوں کو شوخی پر محمول کرتے ہوئے کہا، ذرا مجھے بھی دکھاؤ۔ جب استاذ کی نگاہ سورج پر پڑی تو حیرت میں ڈوب گئے۔ جو سبق کتاب کے ورق پر تھا وہی سورج کے طبق پر۔ علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے، ان کے شہزادوں کا یہ عالم طفلی اللہ، ان کے شہزادوں کا یہ عالم طفلی اللہ، پڑھنے بیٹھے ہیں تو سورج پہ سبق روشن ہے۔ حضرت مخدوم شہباز محمد قدس سرہ مکتب کی تعلیم سے فارغ ہو کر اپنے والد گرامی حضرت سید محمد خطاب علیہ الرحمہ سے علوم عقلیہ و نقلیہ کی تکمیل و تحصیل فرمائی۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت کے مشہور عالم دین، ماہر علوم و فنون، قاضی القضات حضرت مولانا مفتی قاضی شاہ محمد عباسی دیوروی کی خدمت میں رہ کر مزید علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل کر لی۔ یہاں تک کہ صرف 15 سال کی عمر میں آپ کی لیاقت و قابلیت سے بڑے بڑے اہل علم آپ سے کتراتے تھے۔ آپ کی خدا داد صلاحیت و قابلیت کو دیکھ کر آپ کے استاذ حضرت قاضی شاہ محمد عباسی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، شہباز محمد منتہائے علوم منست، یعنی شہباز محمد میرے علوم کی انتہا ہیں۔ استاذ محترم سے آپ نے 11 علوم و فنون کی سند پائی۔ مخدوم شہباز محمد اگرچہ علم و فضل میں یکتائے روزگار ہو گئے تھے مگر پھر بھی آپ کی علمی پیاس کبھی کم نہ ہوئی۔ چنانچہ والدین کریمین سے اجازت لے کر گھر سے نکل پڑے۔ جونپور اور قنوج میں رہ کر آپ نے علمی سفر جاری رکھا، طرح طرح کی مشکلات و پریشانی کا سامنا کیا مگر کبھی بھی تعلیمی سفر کو مسدود نہیں فرمایا بلکہ پورے انہماک کے ساتھ تحصیل علم میں لگے رہے۔ وقت جیسے جیسے گزرتا گیا آپ کی علمی تشنگی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ 970 ہجری کے قریب ہند کے علمی نگار خانوں کو چھوڑ کر کوئے حجاز میں جادہ پیمائی کے لیے بے چین ہو اٹھے اور اسی اضطراب و شوق میں مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ وہاں اس وقت خاتم المحدثین علامہ ابن حجر مکی کے درس حدیث کی دھوم 4 جانب مچی ہوئی تھی۔ حضرت مخدوم شہباز محمد آپ کے حلقے درس میں شامل ہو گئے اور مسلسل 3 سال درس حدیث لیتے رہے۔ بالآخر آپ کے استاذ محترم نے سند حدیث عطا فرمائی اور کعبے کی چوکھٹ کے قریب آپ کو لے گئے۔ اپنے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ لیا، باب کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یا باب بیت اللہ انت شاہدی فی الدنیا والآخرۃ قد بلغت امانۃ النبی الامین الی الامین، یعنی اے باب کعبہ تو گواہ رہنا، میں نے اپنی امین کی امانت امین تک پہنچا دی ہے۔ سلطان العارفین مخدوم شہباز محمد قدس سرہ نے تقریباً 975 ہجری میں حج ادا فرمایا۔ حج سے فراغت کے بعد کئی مہینے بارگاہ رسالت کے جوار اقدس میں گزارے، پھر یہاں سے رخصت ہو کر کربلائے معلی، نجف اشرف، کاظمین اور بیت المقدس کی زیارت سے شرفیاب ہوئے۔
اسی سفر کے دوران ایک واقعہ پیش آیا۔ آپ خود فرماتے ہیں، میں ہرات کے جنگل سے گزر رہا تھا، اچانک مجھے سامنے سے ایک نقاب پوش آتے ہوئے دکھائی پڑے۔ وہ میرے بالکل قریب آ گئے اور اپنی زنبیل سے ایک خشک خرما میرے قریب کرتے ہوئے فرمایا، کھاؤ۔ میں نے خرما لے کر کھا لیا، پھر دوسرا خرما نکال کر دیتے ہوئے فرمایا، اسے بھی کھا لو۔ پھر تیسرا خرما نکال کر دیتے ہوئے فرمایا، اسے بھی کھا لو۔ مخدوم شہباز کہتے ہیں، جب وہ نقاب پوش آگے بڑھے تو میں فکر مند ہوا کہ خرما دینے والا کون شخص ہے، پتہ نہیں یہ خرما کیسا ہے۔ میں نے جو ہی پوچھنا چاہا، نقاب پوش نے چہرے سے نقاب الٹ دی۔ میں وہ روشن چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا، سوال کرنا ہی بھول گیا۔ انہوں نے تسلی کا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور فرمایا، لا تحزن یا ولدی انا جدک علی۔ اے میرے بچے، کوئی غم نہ کرو، میں تمہارا جد کریم علی ہوں۔ حضور سلطان العارفین کے پیر و مرشد کا نام سید السادات حضرت سید یاسین سامانی چونا گڑھی ہے۔ آپ حضرت سید شاہ میر قدس سرہ کے خاندان سے ہیں۔ آپ اپنے وقت کے جلیل القدر محدث تھے۔ آپ کے خاندانی والا شان میں کئی محدثین اور فقہا پیدا ہوئے، جیسا کہ محدث علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ اس خاندان میں بہت سارے محدث پیدا ہوئے، دوسرے سادات خاندان میں ایسا کم دیکھا گیا ہے۔ حضور سلطان العارفین کے پیر و مرشد حضرت سید یاسین سامانی علیہ الرحمہ اخیر عمر شریف میں بہار شریف کے ضلع نالندہ میں جا کر مقیم ہو گئے اور وہیں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک نیم کے درخت کے نیچے ایک بلند ٹیلہ پر محلہ خندق پر ہے۔ حال کے دنوں میں مزار پاک کی موجودہ صاحب سجادہ حضور انتخاب المشائخ نے تعمیر نو کرائی ہے۔ بھاگلپور تشریف آوری حضرت اقدس غوث زمان مخدوم شہباز محمد قدس سرہ 985 ہجری جلال الدین محمد اکبر بادشاہ کے عہد میں بھاگلپور تشریف لائے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 30 سال تھی۔ آپ کے ہم عصر بزرگوں میں دو مایہ ناز مشہور شخصیت، ایک حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کی اور دوسری حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تھی۔ آپ کی بھاگلپور تشریف آوری سے قبل بھاگلپور میں دو بزرگوں کی موجودگی کا پتہ تاریخ سے چلتا ہے، ایک نیک نام شاہ اور دوسرے پیرن شاہ بندگی۔ حضرت مخدوم شہباز محمد قدس سرہ نے بھاگلپور میں قدم رنجہ فرمائی کے بعد ایک عظیم الشان مدرسہ قائم فرمایا۔ آپ کے حلقہ درس کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ بیک وقت 500 طلبہ شریک درس ہوا کرتے تھے۔ لاہور، دہلی، پنجاب، سرہند، بنگال، اڑیسہ، جونپور، قنوج اور غازی پور وغیرہ سے طالبان علوم و عرفان اپنی پیاس بجھانے ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ چنانچہ مورخین و محققین نے لکھا ہے کہ مخدوم شہباز محمد کا مدرسہ 5 اہم مدارس میں سے ایک تھا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت مولانا شہباز محمد جو ایک بہت بڑے عالم و فاضل صوفی اور مسلم شریعت و روایت پر سند جانے جاتے ہیں، انہوں نے بھاگلپور میں ایک مدرسے کا قیام 985 ہجری 1576 عیسوی میں اکبر کے عہد میں قائم کیا۔ یہ مدرسہ مولانا شہباز کا مزار اور مسجد ریلوے اسٹیشن کے قریب موجود ہے۔ مخدوم شہباز محمد قدس سرہ کے علمی جاہ و جلال کو دیکھ کر سلطان اورنگزیب نے کہا تھا کہ شہباز محمد بو حنیفہ وقت ماست، یعنی شہباز محمد ہمارے زمانے کے ابو حنیفہ ہیں۔ بلا شبہ حضرت مخدوم شہباز محمد تمام علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھتے تھے، اور علم حدیث سے تو آپ کو عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ آپ کی علمی شان و شوکت کا یہ عالم تھا، اگر کسی مسئلے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف رائے ہو جاتا تو جب تک آپ کی رائے نہ جانی جاتی اس پر کوئی آخری فیصلہ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت مخدوم شہباز محمد قدس سرہ کی درسگاہ علوم و عرفان سے ایسے ایسے نابغائے روزگار اور فقید المثال علماء و مشائخ پیدا ہوئے جن پر زمانہ آج تک ناز کرتا ہے۔
مخدوم شہباز محمد قدس سرہ نے بیک وقت علمی و روحانی دونوں اعتبار سے اپنے پاس آنے والوں کو سیراب کیا۔ آپ کے خلفاء و شاگردان کی ایک لمبی فہرست ہے جو بعد میں خود اپنے اپنے وقت کے جلیل القدر مشائخ اور عظیم المرتبت علماء میں شمار کیے گئے۔ شاہجہاں بادشاہ کو بھی آپ ہی کی دعا سے تخت ہندوستان پر بیٹھنے کا موقع ملا۔ شہزادہ خرم کی شکل میں حاضر ہو کر دعا کا خواستگار ہوا تھا اور آپ کی دعا سے تخت و تاج کا مالک ہو گیا تھا۔ بادشاہ بننے کے بعد شاہجہاں نے جاگیریں و ہدایہ کے ساتھ فرمان بھیجا تھا۔ آپ نے ان تمام دستاویز کو جلا کر راکھ کر دیا اور فرمایا فقیر کو ان جاگیروں کی کوئی ضرورت نہیں۔ مخدوم شہباز محمد نے اصلاحی عقائد و اعمال کے لیے اپنے خلفاء اور شاگردان کی ایک ایسی جماعت تیار کر دی تھی جن کی خدمات سے آج بھی ہندوستان کا چپا چپا فیضیاب نظر آ رہا ہے۔ مخدوم شہباز محمد قدس سرہ کے کچھ خوش نصیب اور صاحب مقام شاگردان کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت علامہ ابو الفیض علیہ الرحمہ، حضرت علامہ محمد بیگ علیہ الرحمہ، حضرت علامہ شیخ حسین سرہندی علیہ الرحمہ، حضرت علامہ میر محمد جان لاہوری علیہ الرحمہ، حضرت علامہ باب اللہ چشتی علیہ الرحمہ، حضرت علامہ خوب اللہ چشتی علیہ الرحمہ، ملا محمد صادق عباسی قاضی القضات اڑیسہ، حضرت علامہ مفتی محمد درویش استاذ علامہ افضل الہآبادی بانی دائرہ شاہ اجمل الہ آباد، حضرت مولانا بالمجد مولانا خواجہ علی علیہ الرحمہ، حضرت ملا باقی صدیقی جونپوری علیہ الرحمہ، حضرت مولانا ابو البرکات فائز علیہ الرحمہ صادق پور پٹنہ، حضرت مولانا رضی الدین علیہ الرحمہ صدر مرتب و محتسب فتاوی عالمگیری، حضرت مولانا میر سید نظام الدین حیدر صاحب مسند مجلس فقہائے دکن بعہد عالمگیر۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی اسماء گرامی ہیں جنہیں طوالت کے خوف سے ترک کیا جا رہا ہے۔ حضرت اقدس کے مشہور خلفاء اور فیض یافتگان کے نام: حضرت مولانا خواجہ علی تیگڑا شریف، حضرت دیوان سید راجی میدنی پوری، حضرت مولانا عبدالسلام دیوان صاحب سجادہ اول خانقاہ شہبازیہ، حضرت مولانا عبداللطیف علیہ الرحمہ سجادہ نشین دوم، حضرت مولانا تقی علیہ الرحمہ سجادہ نشین سوم، شاہ مرتضیٰ علیہ الرحمہ، شاہ نوری علیہ الرحمہ ڈھاکہ، شاہ باگھوری علیہ الرحمہ ڈھاکہ، شاہ قطب علیہ الرحمہ پنڈوا، شاہ نعمت اللہ بنگال، حضرت مولانا عبد الرشید جونپوری علیہ الرحمہ، حضرت مولانا شاہ کمال الدین علیہ الرحمہ، حضرت شیخ بہاؤالدین دہلوی، شیخ اکبر علیہ الرحمہ، حضرت شاہ مہر علی علیہ الرحمہ۔ حضور سلطان العارفین کی بارگاہ میں آپ کی حیات ظاہری اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے سجادگان کے دربار میں شہزادوں اور بادشاہوں کی آمد ہوتی رہی ہے۔ سب کے سب آپ سے اور آپ کی خانقاہ سے گہری عقیدت رکھتے تھے۔ چنانچہ 1030 ہجری شہزادہ خرم دعا کی غرض سے حاضر ہوا اور شاہ شجاع بن شاہ جہاں بادشاہ 1052 عیسوی آپ کے بڑے صاحبزادے ملا عبدالسلام کی عہد سجادگی میں حاضر ہوا۔ 1122 ہجری میں شہزادہ فرخ سیر بن عظیم الشان بعہد سجادگی حضرت مولانا عاصم بن مولانا صفی سیالکوٹی حاضر ہوا۔ اسی طرح ہمیشہ خانقاہ عالیہ شہبازیہ میں عاملین اور منصبداروں کی حاضری ہوتی رہی۔ حضرت مخدوم شہباز محمد قدس سرہ کی ذات سے وقتاً فوقتاً کرامتوں کا ظہور ہوتا رہا۔ اس عنوان پر خانقاہ عالیہ شہبازیہ کے موجودہ سجادہ نشین حضرت العلام سید شاہ محمد انتخاب عالم عطا شہبازی کی پوری ایک کتاب کرامات شہباز منظر عام پر آ چکی ہے۔ حضرت مخدوم شہباز محمد قدس سرہ نے ہندوستان کے 5 بادشاہوں کا دور دیکھا: سلیم شاہ سوری بن شیر شاہ سوری، ہمایوں بادشاہ، اکبر بادشاہ، جہانگیر بادشاہ، شاہ جہاں بادشاہ۔ مخدوم شہباز محمد قدس سرہ کا وصال 16 صفر المظفر 1050 ہجری بروز جمعرات بعد نماز عصر بعد فراغت درس مشکات المصابیح ہوا۔ آپ کا مزار بھاگلپور میں آج بھی موجود ہے۔ مزار مبارک پر 2 عالی شان گنبد تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہ تعمیری کام حضرت اقدس علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی علیہ الرحمہ کے عہد سجادگی میں ہوا۔
اور اس کے بعد 16ویں سجادہ نشین حضرت سید شاہ محمد انتخاب عالم عطا شہبازی مدظ اللہ العالی کے دور سجادگی میں مزار مبارک کے اطراف سنگ مرمر کی جالیوں کا کام نہایت خوبصورتی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچا۔ حضرت مخدوم شہباز محمد قدس سرہ کے وصال کے بعد بھی یہ سلسلہ فیضان و عرفان لگاتار بلا انقطاع جاری و ساری ہے۔ آپ کے بعد خانقاہ عالیہ شہبازیہ کے پہم 16 سجادہ نشینان ہوئے اور 16ویں سجادہ نشین انتخاب المشائخ حضرت سید شاہ محمد انتخاب عالم عطا شہبازی ہیں۔ خانقاہ عالیہ شہبازیہ کے سجادہ نشین تاعمر 19 بیگھہ کے حلقے سے باہر نہیں نکلتے ہیں، صرف ان کاموں کے لیے نکل سکتے ہیں: حج بیت اللہ، علاج و معالجہ کے لیے، جبکہ دائرہ مذکورہ سے نکلنا ناگزیر ہو۔ گزشتہ سجادگان کے اسماء گرامی کچھ اس طرح ہیں: حضرت مولانا سید شاہ عبد السلام قدس سرہ، حضرت مولانا سید شاہ عبد اللطیف قدس سرہ، حضرت مولانا سید شاہ تقی قدس سرہ، حضرت مولانا سید شاہ عاصم قدس سرہ، حضرت مولانا سید شاہ حافظ قدس سرہ، حضرت مولانا سید شاہ عاقل قدس سرہ، حضرت مولانا سید شاہ عابد اول قدس سرہ، حضرت مولانا سید شاہ موحد قدس سرہ، حضرت مولانا سید شاہ محمد صفی ثانی قدس سرہ، حضرت مولانا سید شاہ عابد شاہ نوری قدس سرہ، حضرت مولانا سید شاہ اشرف عالم قدس سرہ، حضرت مولانا سید شاہ رئیس العالم قدس سرہ، حضرت مولانا سید شاہ ولی العالم قدس سرہ، حضرت مولانا سید شاہ صفی العالم قدس سرہ، حضرت مولانا سید شاہ اشتیاق عالم قدس سرہ۔ یہ تمام سجادہ نشینان اپنے اپنے وقت کے زبردست عالم اور مفتی وقت گزرے ہیں۔ ہر دور کا سجادہ نشین علمی اعتبار سے مستند و معتبر تسلیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی دینی، علمی، ملی، سماجی خدمات ہر دور میں مشہور و معروف رہی ہیں۔ ماضی قریب میں خطیب اعظم ہند شاہباز خطابت حضرت العلام ابو الفرح الحاج سید شاہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی علیہ الرحمہ کے ذریعے خانقاہ عالیہ شہبازیہ کا نام ملک کے چپے چپے میں مشہور ہوا۔ آپ مخدوم شہباز محمد کی کرامت بن کر ہندوستان کے طول و عرض میں علم و عرفان کی برسات کرتے رہے اور تقریباً 37 سال تک پورا ہندوستان صدائے شہبازی کی برکتوں سے فیض یاب ہوتا رہا۔ آپ نے خطابت کے ساتھ ساتھ مسند تصنیف و تالیف کی بھی بھرپور پذیرائی فرمائی اور بہت کم عرصے میں 1 درجن سے زائد کتابیں منصۂ شہود پر جلوہ گر ہو گئیں، جنہیں پڑھ کر اہل علم نے خوب داد و تحسین کا نذرانہ بارگاہ خطیب اعظم ہند میں پیش کیا۔ فی الحال خانقاہ عالیہ شہبازیہ کے 16ویں سجادہ نشین کی حیثیت سے انتخاب المشائخ امام المسلمین حضرت العلام سید شاہ محمد انتخاب عالم عطا شہبازی مدظ اللہ العالی مسند شہباز پر رونق افروز ہیں۔ آپ بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم کو مشعل راہ بناتے ہوئے روز و شب دینی، علمی، روحانی و عرفانی خدمات کی انجام دہی میں مصروف ہیں، اور آپ بھی 8 چھوٹی بڑی کتابیں لکھ چکے ہیں اور آپ کا یہ تصنیفی سفر جاری و ساری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ضرورت مندوں کے روحانی علاج کے لیے روزانہ آپ کی گدی لگتی ہے اور ہزاروں لوگ اپنے امراض سے شفا پاتے ہیں۔ خاص طور سے یہ خاندانی فیضان آج بھی جاری ہے۔ اگر کسی کو چاہے کتنا ہی زہریلا سانپ ڈس لے، جب صاحب سجادہ کا دم کیا ہوا پانی اسے پلایا جاتا ہے وہ مکمل شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس خانقاہ اور اس خاندان سے تمام لوگوں کو فیض یاب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔